چاہتے ہیں، ہم ظالموں کی صفوں میں نہیں جانا چاہتے۔ لہذا اگر کہیں ضرورت پڑے تو دوسرا ٹیگ کھول دیجئے، سواریوں کو جانے دیجئے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ سواریاں گزریں گی تو کوئی بدامنی ہو سکتی ہے، تو بھائی بدامنی تو کبھی بھی کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ اور ابھی میرے بھائی آصف مغل نے کیا خوب کلام پیش کیا، جعفری صاحب بہترین انداز سے شعر سنا رہے ہیں کہ ہمیں موت کا تو خوف نہیں ہے نا۔ تو اچھا ہے کہ ہیپیٹائٹس بی سی میں مرے، ہارٹ فیلئر مرے، دیوار گرنے سے مرے، بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے، بہتر نہیں ہے امام حسین کی یاد میں دم نکلے۔ 3 لوگوں کو تو یا علی مدد بولنا ہی نہیں چاہیے۔ 3 لوگوں کو یا علی مدد بولنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے۔ ایک کنجوس کو، کنجوس بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں، کالر ادھرا ہوا ہے، 5-6 2 طرح کے ہیں، چپلیں 2 طرح کی پہنی ہوئی ہیں۔ یہ کون صاحب ہیں؟ یہ لاہور شالمی مارکیٹ میں ان کی 5 دکانیں ہیں۔ جو اپنے اوپر پیسہ نہیں لگاتا وہ قوم کی خاطر کیا لگائے گا؟ وہ امام بارگاہ میں کیوں لگائے گا؟ وہ مسجد میں کیوں لگائے گا؟ کنجوس کا کوئی تعلق نہیں ہے مولوی سے۔ دوسرا نام بتاؤں؟ بزدل، ڈرپوک۔ ڈرپوک ہو تو علی کیوں بولتے ہو؟ علی بولتے ہو تو ڈرپوک کیسے ہو سکتے ہو نہیں سکتا کہ کوئی علی والا ہو اور ڈرپوک ہو۔ اور تیسرا شخص ہے تنگ نظر، چھوٹے دماغ والا۔ یہ پارا چنار کا مسئلہ ہے، ہم پنجابیوں کا نہیں ہے۔ یہ پارا چنار کا مسئلہ ہے، ہم سندھیوں کا نہیں ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، ہمارا ہر وہ شخص ہمارا ہے جو علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھتا ہے۔ توجہ ہے؟ لہذا میں کراچی کے دوستوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ قیادت کی بات کو مانیے، شخصیات کی بات کو مانیے۔ ہمارے ہاں بہترین صلاحیتوں کی شخصیات موجود ہیں۔ جی کان پک گئے یہ سن سن کے کہ قیادت کا فقدان ہے۔ پاکستان میں قیادت کا فقدان نہیں ہے، اطاعت کا فقدان ہے۔ اطاعت کو ذرا بہتر بنائیے۔ جیسا سینئر لیڈرشپ کہہ رہی ہے ایسا مان لیجئے، جیسا کہا جا رہا ہے ان کی دید، ان کی نگاہ کچھ وسیع ہے، مان لیجئے اس بات کو۔ اگر کچھ دیر کے لیے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ یہ کیا پالیسی ہے، فوراً شک کرنا، فوراً اس کے اوپر بدگمان ہونا، فوراً اسے کسی کے ساتھ جوڑ دینا۔ بھائی 14 صرف 14 ہیں، باقی تو پھر اگر آپ کسی پر الزام لگائیں گے تو آپ پر بھی کوئی لگا دے گا، تو پھر کون بچا اس دنیا کے اندر؟ اعتماد کرنا ہوگا، بھروسہ کرنا ہوگا، محبت کرنی ہوگی۔ ہم کوئی کلشیا ہوئے ہیں، خاندانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی میں بھی، ملتان میں بھی، جھنگ میں بھی، اسی طرح لاہور کے اندر بھی، پنڈی کے اندر بھی خاندانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آبا و اجداد سے اہل بیت کے چاہنے والے۔ لہذا جلدی شک مت کیا کریں اپنے لوگوں کے اوپر، اور اگر کوئی آپ کے کان کے اندر کوئی وسوسہ ڈالے، کوئی شیطانی وسوسہ ڈالے تو فوراً لاحول پڑھ کر اسے شیطان سمجھ کے ذہن سے نکال دیں۔ اعتماد کریں، بھروسہ کریں، محبت کریں۔ اور ہم اس مملکت کے بانی بھی ہیں، محافظ بھی ہیں۔ ہم سے زیادہ کوئی پاکستانی نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی محب وطن نہیں ہے۔ میں اپیل کروں گا آخر میں پاکستان کی ریاست سے، پاکستان کی مملکت سے، کہ جب یہ 1 مہینہ پہلے، تقریباً 80 دن پہلے جب یہ حالات خراب ہونا شروع ہوئے، آپ کو اسی وقت سوچنا چاہیے تھا کہ آپ ہاتھ پکڑتے آپ نے پہنچا پکڑ لیا، پھر آپ نے گلا پکڑ لیا، پھر آپ گلا دبانے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ کبھی تو بے تنگ آمد، بے جنگ آمد، باہر تو نکلیں گے نا، روڈ پہ تو آ کے بیٹھیں گے۔ آپ کو اسی وقت سوچنا چاہیے تھا۔ بہت ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں رہتی، پھر بہت ساری چیزیں ہمارے بس کی نہیں رہتی پھر۔ لہٰذا آپ کو سوچنا چاہیے، اب بھی سوچنا چاہیے، کیوں تاخیر ہو رہی ہے معاہدے کو دستخط کرنے میں؟ کیا سبب ہے؟ 3 دن پہلے جو اجلاس ہوا اس میں تھا کہ آج ہی دستخط ہو جائیں گے، پھر بات چلی گئی کل کے اوپر۔ کل سارے دن صبح 11 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک ہماری شخصیات جو وہاں گرینڈ جرگے سے منتخب ہماری شخصیات ہیں وہ بیٹھے رہے جی او سی 9 کے پاس، اور پھر وہاں دستخط نہیں ہو پائے، اور آج کا دن بھی ایسے ہی گزر گیا۔ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، میں تو ویسے کثیر سفر ہوں، مجھے تو اچھا لگ رہا ہے ہر شہر کے دھرنے میں شریک ہو جاؤں گا۔
کراچی میں بھی رہا، اب آپ کے پاس آ گیا، شاید کل ایک اور شہر میں بھی ایک دھرنے میں انہیں سلام کرنے جاؤں گا. تو ہمارے ان لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے، 2 مہینے بیٹھے رہیں گے، مگر آپ اس وقت گھر جائیں گے جب شان سے قافلے گزریں گے، امن و امان کے ساتھ قافلے گزریں گے. لوگ دوائیوں کے نہ ہونے پر، اشیاء خورد و نوش کے نہ ہونے پر جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں وہ سب پر واضح ہے. میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کے توسط سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. حضرت مولانا احمد اقبال صاحب میرے بڑے بھائی، میرے محسن، مجھ سے ہمیشہ اچھا میرے بارے میں سوچ کر مجھ پر احسان کرتے ہیں. یہ ساری شخصیات جو تشریف فرما ہیں، میں آپ سب کے توسط سے عرض کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں، درخواست رکھ رہا ہوں. مجھے پتا ہے میں کیا بول رہا ہوں، کہ ختم کرو اس سلسلے کو، لوگوں کو جینے دو، لوگوں کو ان کے جینے کا حق ان سے نہ چھینو. جلد سے جلد امن معاہدے پہ دستخط کیے جائیں اور آپ بھی چین سے بیٹھیں اور یہ شہری بھی اپنے گھروں میں جا کر اپنی معمولات زندگی کو گزاریں. میں آخر میں آپ سب سے گزارش کروں گا، جتنی توانائی سے ممکن ہے بولیے پاکستان زندہ باد، اور اونچی آواز، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، بلند صلوات.